آج ہم جس عمارت کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی وہ قدیم عمارت سی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے تعمیر کرنا شروع کی تھی، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی تھی۔ ایک ویب سائٹ فارلو کی ایک رپورٹ کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی تھی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور توریت کی جو لوحیں کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی وہ لوحیں یا تختیاں بھی اس میں موجود تھی۔ وہ برتن بھی اس میں موجود تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی۔ اسی عمارت کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے 70 عیسوی میں اس میں حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا اور آگ لگا دی گئی۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا تعمیر کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں آج کل مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ جس مقام پہ مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے اسی جگہ پہ ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار باقیات کے طور اب بھی موجود ہے، جسے یہودی دیوار گریاں کہتے ہیں، اور جس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کرائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کی طرف اندر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا کوئی یا مسجد کا یا عبادت خانے کا کوئی وجود نہ تھا، نہ اس کا کوئی تصور ہی ملتا تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یہ معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا جس کی جانب رخ کر کے یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں محفوظ تھی۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے مصیبت و پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا جاتا تھا اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پائی جاتی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے، یعنی تابوت سکینہ۔ یہ بائبل کی روایات ہیں۔ جیسے کہ بائبل میں ہے، بادشاہ نے کہا میں تو در و دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں جبکہ خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔
سموئیل آیت نمبر 2 سے 4، کتاب سموئیل۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 قبل از مسیح سے 930 قبل از مسیح اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کی بس سے کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے ہی چنا گیا تھا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، جن پر